السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا یہ ویڈیو دروس اللغت العربیہ جزء ثانی کا سبق نمبر 28 ہے، جس میں ناقص واوی اور یائی کو بیان کیا گیا ہے۔ ناقص کس کو کہتے ہیں اس کی تفصیل اس کتاب کے سبق نمبر 26 پارٹ نمبر 1 میں دیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ناقص کی ماضی، مضارع مرفوع اور مضارع مجزوم بلم کی پوری گردان اور اس کے بعد امر و نہی کے 6 صیغے بیان کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے باب نصرہ سے ناقص کی گردانیں پیش کی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا بلایا اس ایک مرد نے، دعوا بلایا ان 2 مردوں نے، دعو بلایا ان سب مردوں نے، دعت بلایا اس ایک عورت نے، دعتا بلایا ان 2 عورتوں نے، دعونا بلایا ان سب عورتوں نے، دعوتا بلایا تو ایک مرد نے، دعوتما بلایا تم 2 مردوں نے، دعوتم بلایا تم سب مردوں نے، دعوتے بلایا تو ایک عورت نے، دعوتما بلایا تم 2 عورتوں نے، دعوتنا بلایا تم سب عورتوں نے، دعوتو بلایا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، دعونا بلایا ہم 2 مرد یا 2 عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں نے۔ یہ ماضی کی گردان ہے۔ اگر اس کے اوپر آپ ما داخل کر دیں گے تو نفی کا معنی پیدا ہو جائے گا۔ ما دعا نہیں بلایا اس ایک مرد نے الی آخری۔ اب آئیے مضارع کی گردان سنیے۔ یدعو بلاتا ہے یا بلائے گا وہ ایک مرد، یدعوان بلاتے ہیں یا بلائیں گے وہ 2 مرد، یدعون بلاتے ہیں یا بلائیں گے وہ سب مرد، تدعو بلاتی ہے یا بلائے گی وہ ایک عورت، تدعوان بلاتی ہے یا بلائیں گی وہ 2 عورتیں، یدعون بلاتی ہیں یا بلائیں گی وہ سب عورتیں، تدعو بلاتا ہے یا بلائے گا تو ایک مرد، تدعوان بلاتے ہو یا بلاؤ گے تم 2 مرد، تدعون بلاتے ہو یا بلاؤ گے تم سب مرد، تدعین بلاتی ہے یا بلائے گی تو ایک عورت، تدعوان بلاتی ہو یا بلاؤ گے تم 2 عورتیں، تدعون بلاتی ہو یا بلاؤ گے تم سب عورتیں، ادعو بلاتا ہوں یا بلاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، ندعو بلاتے ہیں یا بلائیں گے ہم 2 مرد یا 2 عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اس کے بعد مضارع مجزوم بلم کی گردان سنیے۔ لم یدعو نہیں بلایا اس ایک مرد نے، لم یدعوا نہیں بلایا ان 2 مردوں نے، لم یدعو نہیں بلایا ان سب مردوں نے، لم تدعو نہیں بلایا اس ایک عورت نے، لم تدعوا نہیں بلایا ان 2 عورتوں نے، لم یدعونا نہیں بلایا ان سب عورتوں نے، لم تدعو نہیں بلایا تو ایک مرد نے، لم تدعوا نہیں بلایا تم 2 مردوں نے، لم تدعو نہیں بلایا تم سب مردوں نے، لم تدعی نہیں بلایا تو ایک عورت نے، لم تدعوا نہیں بلایا تم 2 عورتوں نے، لم تدعونا نہیں بلایا تم سب عورتوں نے، لم ادعو نہیں بلایا میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لم ندعو نہیں بلایا ہم 2 مردوں یا 2 عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ یہ مضارع مجزوم بلم کی گردان ہے۔ اب نہیں کے 6 صیغے اب امر کے 6 صیغے سنیے۔ ادعو بلا تو ایک مرد، ادعوا بلاؤ تم 2 مرد، ادعو بلاؤ تم سب مرد، ادعی بلا تو ایک عورت، ادعوا بلاؤ تم 2 عورتیں، ادعونا بلاؤ تم سب عورتیں۔ اب نہیں کی گردان۔ لا تدعو مت بلا تو ایک مرد، لا تدعوا مت بلاؤ تم 2 مرد، لا تدعو مت بلاؤ تم سب مرد، لا تدعی مت بلا تو ایک عورت، لا تدعوا مت بلاؤ تم 2 عورتیں، لا تدعونا مت بلاؤ تم سب عورتیں۔ اب ضرب یضرب
ضرب یضرب سے ناقص یائی کی گردانیں سنیے. بکا رویا وہ ایک مرد، بقیا روئے وہ دو مرد. یاد رہے یہاں ناقص یائی کے اندر تثنیہ کے صیغے کے اندر یا نکالیں گے. ناقص واوی کے اندر نصرین سور میں جو ناقص واوی تھا دا، اس میں تثنیہ کے صیغے کے اندر دعا دع وا نکالا تھا. یہاں پر بقا اور بقا یا نکالیں گے. بقا رویا وہ ایک مرد، بقیا روئی وہ دو مرد، بقو روئی وہ سب مرد، بقت روئی وہ ایک عورت، بقتا روئی وہ دو عورتیں، بقینا روئی وہ سب عورتیں. بقیتا رویا تو ایک مرد، بقیتما روئی تم دو مرد، بقیتم روئی تم سب مرد، بقیتی روئی تو ایک عورت، بقیتما روئی تم دو عورتیں، بقیتن روئی تم سب عورتیں، بقیتو رویا میں ایک مرد یا ایک عورت، بقینا روئی ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سمد یا سب عورتیں. یہ ماضی کی گردان ہے. یہاں پر بھی اگر ما لگا دیں گے تو نفی کا ترجمہ پیدا ہو جائے گا. ما بقا نہیں رویا وہ ایک مرد. اب مضارع کی گردان سنیے. یب کی روتا یا روئے گا وہ ایک مرد، یب کیا نے روتے ہیں یا روئیں گے وہ دو مرد، یب کو نہ روتے ہیں یا روئیں گے وہ سب مرد. تب کی روتی ہے یا روئے گی وہ ایک عورت، تب کیا نے روتی ہے یا روئیں گی وہ دو عورتیں، یب کی نہ روتی ہیں یا روئیں گی وہ سب عورتیں. تب کی روتا ہے یا روئے گا تو ایک مرد، تب کیا نے روتے ہو یا رو گے تم دو مرد، تب کو نہ روتے ہو یا رو گے تم سب مرد. تب کی نہ روتی ہے یا روئے گی تو ایک عورت، تب کیا نے روتی ہو یا رو گی تم دو عورتیں، تب کی نہ روتی ہو یا رو گی تم سب عورتیں. اب کی روتا ہوں یا روؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، نب کی روتے ہیں یا روئیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سمد یا سب عورتیں. اب مضارع مجزوم بلم. لم یب کی نہیں رویا وہ ایک مرد، لم یب کیا نہیں روئے وہ دو مرد، لم یب کو نہیں روئے وہ سب مرد، لم تب کی نہیں روئی وہ ایک عورت، لم تب کیا نہیں روئی وہ دو عورتیں، لم یب کی نہ نہیں روئی وہ سب عورتیں. لم تب کی نہیں رویا تو ایک مرد، لم تب کیا نہیں روئے تم دو مرد، لم تب کو نہیں روئے تم سب مرد، لم تب کی نہیں روئی تو ایک عورت، لم تب کیا نہیں روئی تم دو عورتیں، لم تب کی نہ نہیں روئی تم سب عورتیں. لم اب کی نہیں رویا میں ایک مرد یا ایک عورت، لم نب کی نہیں روئے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سمد یا سب عورتیں. اب امر کے 6 صیغے سنیے. اب کی رو تو ایک مرد، اب کیا رو تم دو مرد، اب کو رو تم سب مرد، اب کی رو تو ایک عورت، اب کیا رو تم دو عورتیں، اب کی نہ رو تم سب عورتیں. نہیں کی گردان. لا تب کی مت رو تو ایک مرد، لا تب کیا مت رو تم دو مرد، لا تب کو مت رو تم سب مرد، لا تب کی مت رو تو ایک عورت، لا تب کیا مت رو تم دو عورتیں، لا تب کی نہ مت رو تم سب عورتیں. اس کے بعد سمیع یسمعو سے ناقص کی گردانیں سنیے. لقیہ ملاقات کی اس ایک مرد نے، لقیہ ملاقات کی ان دو مردوں نے، لقو ملاقات کی ان سب مردوں نے، لقیت ملاقات کی اس ایک عورت نے، لقیتا ملاقات کی ان دو عورتوں نے، لقینہ ملاقات کی ان سب عورتوں نے، لقیتا ملاقات کی تو ایک مرد نے، لقیتما ملاقات کی تم دو مردوں نے، لقیتم ملاقات کی تم سب مردوں نے، لقیت ملاقات کی تو ایک عورت نے، لقیتما ملاقات کی تم دو عورتوں نے، لقیتن ملاقات کی تم سب عورتوں نے، لقیتو ملاقات کی میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لقینا ملاقات کی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے. مضارع کی گردان. مضارع مرفوع. یلقا ملاقات کرتا ہے یا ملاقات کرے گا وہ ایک مرد، یلقیانی ملاقات کرتے ہیں یا ملاقات کریں گے وہ دو مرد، یلقون ملاقات کریں گے ملاقات کرتے ہیں یا ملاقات کریں گے وہ سب مرد. تلقا ملاقات کرتی ہیں یا ملاقات کرے گی وہ ایک عورت، تلقیانی ملاقات کرتی ہیں یا ملاقات کرے گی وہ دو عورتیں، یلقینا ملاقات کرتی ہیں یا ملاقات کرے گی وہ سب عورتیں.
تلقا ملاقات کرتا ہے یا ملاقات کرے گا تو ایک مرد، تلقیان ملاقات کرتے ہو یا ملاقات کرو گے تم دو مرد، تلقون ملاقات کرتے ہو یا ملاقات کرو گے تم سب مرد، تلقین ملاقات کرتی ہے یا ملاقات کرے گی تو ایک عورت، تلقیان ملاقات کرتی ہو یا ملاقات کرو گی تم دو عورتیں، تلقین ملاقات کرتی ہو یا ملاقات کرو گی تم سب عورتیں، القا ملاقات کرتا ہوں یا ملاقات کروں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، نلقا ملاقات کرتے ہیں یا ملاقات کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں۔ اب مضارع مجزوم بلم کی گردان سنیے، لم یلقا ملاقات نہیں کی اس ایک مرد نے، لم یلقیا ملاقات نہیں کی ان دو مردوں نے، لم یلقوا ملاقات نہیں کی ان سب مردوں نے، لم تلقا ملاقات نہیں کی اس ایک عورت نے، لم تلقیا ملاقات نہیں کی ان دو عورتوں نے، لم یلقینا ملاقات نہیں کی ان سب عورتوں نے، لم تلقا ملاقات نہیں کی تو ایک مرد نے، لم تلقیا ملاقات نہیں کی تم دو مردوں نے، لم تلقوا ملاقات نہیں کی تم سب مردوں نے، لم تلقی ملاقات نہیں کی تو ایک عورت نے، لم تلقیا ملاقات نہیں کی تم دو عورتوں نے، لم تلقینا ملاقات نہیں کی تم سب عورتوں نے، لم القا ملاقات نہیں کی میں ایک مرد یا ایک عورت نے، لم نلقا ملاقات نہیں کی ہم دو مردوں یا دو عورتوں یا سب مردوں یا سب عورتوں نے۔ اب امر کے 6 سیغے سنیے، القا ملاقات کر تو ایک مرد، القیا ملاقات کرو تم دو مرد، القو ملاقات کرو تم سب مرد، القی ملاقات کر تو ایک عورت، القیا ملاقات کرو تم دو عورتیں، القینا ملاقات کرو تم سب عورتیں۔ نہیں کے 6 سیغے سنیے، لا تلقا مت ملاقات کر تو ایک مرد، لا تلقیا مت ملاقات کرو تم دو مرد، لا تلقوا مت ملاقات کرو تم سب مرد، لا تلقی مت ملاقات کر تو ایک عورت، لا تلقیا مت ملاقات کرو تم دو عورتیں، لا تلقینا مت ملاقات کرو تم سب عورتیں۔ یہ تو ہوئی نصر ینصر ضرب یضرب اور سمیع اسمعوا سے ناقص کی گردانیں، اور اس سبق نمبر 28 کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ گردانیں آپ کے ذہن نشین ہونی چاہیے۔ اگر یہ گردانیں آپ کو یاد نہیں ہوگی تو آپ سیغے کو پہچان نہیں پائیں گے، جب سیغہ نہیں پہچان پائیں گے تو پھر سبق کا ترجمہ بھی آپ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ سبق کا ترجمہ کرنا موقوف ہے سیغوں کو پہچاننے کے اوپر۔ اس لیے ان تمام گردانوں کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح یاد کر لیجئے۔ یہ گویا سبق نمبر 28 کا ایک بنیادی ویڈیو ہے۔ سبق نمبر 28 کو سمجھنے کے لیے ایک تمہیدی اور بنیادی ویڈیو ہے، اسی پر سبق نمبر 28 کو سمجھنا موقوف ہے۔ اب آئیے سبق کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الثامن والعشرون، 28واں سبق۔ ابراہیم قال ماذا تفعلین یا بنتی، ابراہیم نے کہا اے میری بیٹی تو کیا کرتی ہے؟ سواد قالت اقوی الثیاب التی غسلناہا امسی، میں ان کپڑوں کو پریس کرتی ہوں جس کو ہم نے گزشتہ کل دھویا تھا۔ ابراہیم قال اقویت القمیص الابید، ابراہیم نے کہا کیا تو نے سفید کرتا پریس کر دیا؟ سواد قالت نعم قویتہ، سواد نے کہا ہاں میں نے اس کو پریس کر دیا۔ ابراہیم قال والقمیص الاخضر، اور ہرا کرتا سبز کرتا یعنی سبز کرتے کو پریس کر دیا۔ سواد قالت لا لم اقویہ بعد ساقویہ الآن انشاء اللہ، سواد نے کہا نہیں میں نے اس کو اب تک پریس نہیں کیا، ان قریب اس کو انشاءاللہ ابھی پریس کر دوں گی۔ ابراہیم قال والمنادیل اقویتھا، ابراہیم نے کہا اور سب رومال کیا تو نے ان کو پریس کر دیا؟ یہاں کی ضمیر لوٹے گی منادیل کی طرف،
اور چونکہ منادیل جمع غیر ذوی العقول ہیں اس لیے جمع غیر ذوی العقول کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹائی گئی، جیسا کہ قاعدہ کئی بار بتلا چکا ہوں کہ جمع غیر ذوی العقول کی طرف واحد مؤنث کی ضمیر لوٹے گی۔ سعاد قالت امی قوتھا فی الصباح، سعاد نے کہا میری ماں نے صبح میں اس کو پریز کر دیا، ان کو پریز کر دیا۔ ابراہیم قال اتریدین ان تقولی لی شیئا، کیا تو مجھے کچھ کہنا چاہتی ہے؟ سعاد قالت نعم ان زمیلتی سلوی دعتنی الی بیتها هذا المساء فارجو ان تسمح لی بالذهاب الی بیتها بعد صلاة العصر۔ سعاد نے کہا ہاں بلا شبہ میری سہیلی سلوی، اس نے مجھ کو اس کے گھر کی طرف اس شام کو دعوت دی ہے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے اس کے گھر کی طرف عصر کی نماز کے بعد جانے کی اجازت دیجیے۔ رجا یرجو اس کا معنی ہے امید کرنا، اور سمح یسمح اس کا معنی ہوتا ہے اجازت دینا۔ ابراہیم قال اذهبی ورجعی بعد صلاة المغرب، ابراہیم نے کہا تو جا اور مغرب کی نماز کے بعد لوٹ۔ آمنہ قالت یا ابا محمد تعال ہنا وانظر ان محمدا یجری علی السلم اخشی ان یقع، یاد ہے کہ دیکھنے میں شین کے اوپر زبر ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر اس یا کو یا آپ علی پر سمجھیں گے، یعنی دیکھنے میں تو ش لکھا ہوا ہے لیکن آپ اس کو پڑھیں گے کھڑا زبر اخشا۔ اس کتاب کے اندر لکھنے کا انداز اس طرح ہے، ورنہ عام طور پر لکھنا چاہیے شین کے اوپر کھڑا زبر اخشا، اخشا ان یقع۔ آمینہ نے کہا اے ابو محمد یہاں آ اور دیکھ، بلا شبہ محمد سیڑھی پر دوڑتا ہے، میں ڈرتا ہوں کہ وہ گر جائے، میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ وہ گر جائے۔ وقع یقع کا معنی گر جانا، یہ مثال واوی ہے۔ اور خشیہ یخشا سمیع یسمعو سے اس کا معنی ہے ڈرنا، جیسے خاف یخاف ہو اس کا معنی ڈرنا، اسی طرح خشیہ یخشا کا معنی بھی ہے ڈرنا۔ ابراہیم قال لا تجری یا محمد تعال ہنا ما ھذا بیمینک ارنی ارمی ھذا تراب، ابراہیم نے کہا اے محمد مت دوڑ، یہاں آ، تعال کا معنی آ، اس کے 6 سیغے آتے ہیں، تعال آ تو ایک مرد، تعالیا آؤ تم 2 مرد، تعالو آؤ تم سب مرد، تعالی آ تو ایک عورت، تعالیا آؤ تم 2 عورتیں، تعالینا آؤ تم سب عورتیں۔ قرآن کریم کے اندر تعالو کا لفظ ہے، قل یا اہل الکتاب تعالو الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو یہ امر کے معنی کے اندر ہے۔ ابراہیم نے کہا مت دوڑ اے محمد، یہاں آ، تیرے داہنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ ارنی مجھے دکھا، ارا یوری کا معنی دکھانا، اس سے یہ امر کا صیغہ ہے ارے، اور یا یہ اس کا یہ یا جو ہے یہ نون جو ہے یہ تو اس کے ساتھ نون وقایہ لگا ہوا ہے، اور یہ یا جو ہے یہ مفعول ہے، ارنی مجھے دکھا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ ہیں، قال رب ارنی انظر الیک، اے اللہ تو تیری ذات مجھے دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں۔ ارمی ھذا اس کو پھینک دے، ھذا تراب یہ مٹی ہے، یدخل محمود محمود داخل ہوتا ہے، محمود قال السلام علیکم، محمود نے کہا السلام علیکم۔ ابراہیم قال وعلیکم السلام، جئت اليوم متاخرا یا محمود فما السبب، ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام، اے محمود تو آج دیر سے آیا، فما السبب کیا وجہ ہے، کارن کیا ہے، ریزن کیا ہے، فما السبب کیا وجہ ہے، یعنی کیوں دیر سے آیا۔ محمود قال
شقوت الیوم احد زملائی الی المدیر فطلبنا الی مکتبہ للتحقیق۔ محمود نے کہا میں نے آج میرے ایک ساتھی کی پرنسپل کے سامنے شکایت کی تو انہوں نے ہم کو اس کے آفس کی طرف چھان بین کے لیے بلایا۔ یہاں پر یہ کہ با کے اوپر یہ سکون دیا ہے، یہ غلط ہے، کتابت کی غلطی ہے، طلبنا ہونا چاہیے۔ طلبہ اس نے بلایا یعنی پرنسپل نے بلایا، نہ ہم کو، تو طلبنا اس نے ہم کو بلایا۔ اگر آپ یہاں پر سکون پڑھیں گے طلبنا تو اس کا معنی تو ہوتا ہے ہم نے بلایا، لہذا خیال رہے، یاد رہے یہاں پر یہ با کے اوپر جو سکون ہے یہ سکون غلط ہے، اس کے اوپر زبر ہونا چاہیے۔ عموماً کتابوں کے اندر کتابت کی غلطیاں ہو جاتی ہے۔ فطلبنا الی مکتبہ للتحقیق، پس اس نے ہم کو اس کے آفس کی طرف تحقیق کے لیے، چھان بین کے لیے بلایا۔ ابراہیم قال لم شکوتہ، ابراہیم نے کہا تو نے کیوں شکایت کی؟ محمود قال لأنہ دائما یاخذ کتبی و دفاتری ویتوی اوراقہا، محمود نے کہا اس لیے کہ وہ ہمیشہ میری کتابیں اور میری کاپیاں لے لیتا ہے اور اس کے اوراق کو لپیٹ دیتا ہے۔ ابراہیم قال ما هذه الحلاوة التي معك اہدیۃ هذه ام اشتریتها، ابراہیم نے کہا یہ مٹھائی، یہ حلوہ جو تیرے پاس ہے یہ کیا ہے؟ کیا یہ ہدیہ ہے یا تو نے اس کو خریدا ہے؟ محمود قال اشتریتها لأنني أريد أن أدعو ثلاثة من زملائي إلى بيتنا غدا إن شاء اللہ، محمود نے کہا میں نے اس کو خریدا اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے 3 ساتھیوں کو آئندہ کل ہمارے گھر کی طرف دعوت دو انشاءاللہ۔ ابراہیم قال ادعوهم لتناول العشاء بعد غد فسيكون امك موسیٰ ایضا معنا انشاءاللہ، ابراہیم نے کہا تو ان کو دعوت دے آئندہ کل کے بعد یعنی پرسوں، بعد غدن کا معنی آئندہ کل کے بعد یعنی پرسوں، تو ان کو دعوت دے شام کے کھانے کے لیے پرسوں، اس لیے کہ عنقریب تیرا چچا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہوگا، یعنی وہ بھی حاضر رہیں گے اس دن۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیۃ، آنے والے سوالوں کے بارے میں جواب دیجیے۔ ماذا تفعل سعاد، سعاد کیا کرتی ہے؟ اس کا جواب آئے گا سعاد تقوی الثیاب، سعاد کپڑے پریس کرتی ہے۔ من قبل منادیل، رومالوں کو کس نے پریس کیا؟ اس کا جواب آئے گا ام سعاد قوتہا، سعاد کی ماں نے اس کو پریس کیا۔ مسم الزمیلۃ التی دعت سعاد الی بیتہا، وہ سہیلی کہ جس کو سعاد نے اس کے گھر کی طرف دعوت دی اس کا نام کیا ہے؟ یہاں پر سعاد دال کے اوپر زبر غلط ہے، یہاں پیش ہونا چاہیے کیونکہ سعاد جو ہے وہ دعت کا فاعل بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ فاعل بنے گا، اس لیے اس کے اوپر پیش ہونا چاہیے، لہذا یہاں پر بھی دال کے اوپر زبر یہ غلط لکھ دیا گیا ہے۔ مسم الزمیلۃ التی دعت سعاد الی بیتہا، اس سہیلی کا نام کیا ہے کہ سعاد نے جس کو اس کے گھر کی طرف دعوت دی۔ سعاد کو دعوت دی گئی تھی سہیلی نے، یہ برابر یہ جملہ ہے، سعاد دال کے اوپر زبر یہ برابر ہے کیونکہ سہیلی نے سعاد کو دعوت دی تھی، سعاد نے دعوت نہیں دی تھی، تو یہ جملہ بالکل برابر ہے۔ مسم الزمیلۃ التی دعت سعاد الی بیتہا،
اس سہیلی کا نام کیا ہے کہ جس نے سعاد کو اس کے گھر کی طرف دعوت دی. خیر غلطی ہو گئی، یا سعاد فاعل نہیں ہے بلکہ سعاد مفعول ہے اور دعوت دینے والی سہیلی تھی، اس اعتبار سے یہ برابر ہے. مسم الزمیلۃ التی دعت سعاد الی بیتہا، اس سہیلی کا نام کیا ہے جس نے سعاد کو اس کے گھر کی طرف دعوت دی. اسمح لہا ابوہا بالذہاب الی بیتہا، کیا اس کے باپ نے اس کو اس کے گھر کی طرف جانے کی اجازت دی؟ اچھا، اس کا جواب مسم الزمیلۃ التی کا جواب یہ آئے گا، اسم الزمیلۃ التی سعاد الی بیتہا سلویٰ، وہ سہیلی جس نے سعاد کو اس کے گھر کی طرف دعوت دی اس کا نام سلویٰ ہے. اسمح لہا ابوہا بالذہاب الی بیتہا، کیا اس کے باپ نے اس کو اس کے گھر کی طرف جانے کی اجازت دی؟ اس کا جواب آئے گا نعم سمح ابوہا لہا بالذہاب الی بیتہا، اس کے باپ نے اس کو اس کے گھر کی طرف جانے کی اجازت دی. الی من شکا محمود زمیلہ، محمود نے کس کے سامنے اس کے ساتھی کی شکایت کی؟ اس کا جواب آئے گا شکا محمود زمیلہ الی المدیر، محمود نے اس کے ساتھی کی پرنسپل کے سامنے شکایت کی. لما اشترى محمود الحلوہ، محمود نے حلوہ کیوں خریدا؟ اس کا جواب آئے گا اشترى محمود الحلوہ لأنه يريد ان يدعو ثلاثة من زملائه الى بیتہ، محمود نے حلوہ خریدا اس لیے کہ وہ اس کے 3 ساتھیوں کو اس کے گھر کی طرف دعوت دینا چاہتا ہے. یہ تو ہوئی ناقص کی گردانیں اور سبق نمبر 28 کا ترجمہ. انشاءاللہ اب آنے والے ویڈیو کے اندر تمارین کو حل کریں گے، کیونکہ ویڈیو کچھ لمبا ہو چکا ہے، اس لیے آنے والے ویڈیو میں ہم تمارین کو حل کریں گے. تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے. فی امان اللہ، الی اللقاء.